آج کا دن بہت منحوس تھا۔ یہی کوئی صبح کے 8 بجے کاکا سیڑھیوں سے گر کر ناک زخمی کر بیٹھا۔ حالانکہ بطولہ بی بی نے کہا بھی تھا کہ منجی پر بستر رکھ کر سیڑھیاں نہ اتر، گر گیا تو ہڈی تڑک جائے گی۔ شکر ہے کہ پیش کوئی حرف با حرف پوری نہیں ہوئی، بات ناک زخمی ہونے پر ہی ٹل گئی۔ ثریا اور نازی نے تو خوب کہکے لگائے، جس پر بطولہ بی بی نے آگ بگولا ہو کر لانتے بھی خوب ہی ڈالیں اور اطلاع دی کہ دنیا میں ایسی سنگ دل بہنیں اور کہیں نہیں پائی جاتیں۔ دوپہر 12 بجے جب بہو بیگم نور جہاں صاحبہ، جنہیں بطولہ بی بی نے فضول جہاں کا خطاب عطا کر رکھا تھا، اچانک کرنٹ کھا کر نیچے بے ہوش ہو گئیں۔ آئے ہائے، آج تو میں نے اسے ساگ پکانے کو کہا تھا، آدھا تو یہ کاٹ بھی چکی تھی، اب کون پکائے گا؟ منحوس ماری مرن جوگی، آج سارا دن بستر سنبھالے گی۔ ننھی سی جان کیسے کیسے روگ، ساگ کا سودا بھی نصیب میں نہیں ہوا۔ دن کے 1 بجے جب ثریا ماں سے پوچھ رہی تھی، ماں اگر بھابھی آج کرنٹ لگنے سے مر جاتی تو پھر ہم رشید بھائی کی دوسری شادی چاچے اصغر کی شموں سے کرتے یا خالہ اصغری کی صفو ٹھیک رہتی؟ اماں کے جواب سے پہلے دروازے کی گھنٹی بج اٹھی اور پوسٹ مین ایک لفافہ دے کر رخصت ہوا۔ لفافہ کھولتے ہی کارڈ پر نظر پڑی، عبارت ثریا نے پڑھ کر سنا دی۔ یہ شادی کا کارڈ تھا۔ شادی بھی کس کی؟ پھپھو انوری کی بیٹی تارو کی۔ آئے ہائے، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ تبھی بطولہ بی بی نے دانت پیس کر تاریخی جملہ بولا، دفعہ دور، ہم نے نہیں جانا تارو کی شادی پر۔ ناز نے بھی ناک چڑھا کر کہا۔ کاکا بھی اپنی سوجی ناک پر اپنی بیوی نور جہاں کا دوپٹہ رکھے باہر آ گیا۔ تارو کی شادی ہے؟ آہو ہے، تیرے کیوں اتھرو نکل آئے ہیں؟ اماں گرجیں۔ تکلیف ہے اماں؟ ناز پیٹے، بیوی تیری زندہ سلامت ہے، باپ تو بننے جا رہا ہے، ابھی بھی تارو کی شادی سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ او ہو اماں، ناک میں تکلیف ہے، وے چل، ماں کو بناتا ہے، رگ رگ سے واقف ہوں، پتہ ہے مجھے تارو کے لیے تیرے دل میں کیا جذبات ہیں۔ اماں اور بہنیں کھی کھی کرنے لگیں۔ کاکے نے پیر پٹخا، تم میرا بسا بسایا گھر خراب کرو گی اماں۔ نور جہاں کو بھنک بھی پڑ گئی تو ساری عمر تانے دے گی، وہ مرد بن مرد، جورو کے غلام، بیوی سے ڈرتا ہے۔ خبردار میرے سامنے ایسی بزدلی کی باتیں نہ کیا کر، آج ناک ٹوٹی ہے اور کل کو کان توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ ٹھیک ہے اماں، لولا لنگڑا کر کے گلی کی نکڑ پر بٹھا دو بھیک مانگنے کے لیے۔ چل تو نے اپنی پلاننگ شروع کر دی، کوئی ڈیٹ تو دیکھ کر بتا، کب ہو رہی ہے اس کمبخت ماری کی شادی؟ سچی دل سڑ کر رہ گیا ہے، کیسی کیسی بوتھی بیائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے بیٹھی ہوئی ماں کے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے۔ اماں دفع کرو، نہ جاؤ، شکوہ کریں تو کہہ دینا کارڈ نہیں ملا۔ کیسے نہ جاؤں؟ معاملہ خاندان برادری کا ہے، ہر کوئی تھو تھو کرے گا۔ اور پھر کاکے کے بیاہ پر وہ چلاکو تمہاری پھپھو کی بہو 4 کام والے جوڑے اور ایک سونے کی انگوٹھی چڑھا گئی تھی، اب ہمیں بدلے میں کچھ بڑھ کر دینا پڑے گا۔ کدھر ہے وہ فضول جہاں؟ اماں اب تو گھر بار والا ہو گیا ہے، کاکا نہ کہا کرو، سچی بڑی شرمندگی ہوتی ہے، رشید میرا نام ہے، یہی بولا کرو۔ وے چل، ماں کے ساتھ بکواس نہ کیا کر، یہ لاڈ ہے میرا، خبردار جو اب منہ بنایا، قدر کر بے وقوفا، ایسی محبتیں سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ پر اماں، نی مہارانی کدھر گئی ہیں؟ اب بطولہ بی بی کو بہو کی خبر لینی تھی۔ جانا کدھر ہے، اسی جہنم میں سڑ رہی ہوں۔ اچھا ہے، اگلی زندگی کے لیے تھوڑی تیاری ہو جائے گی تیری۔ بطولہ بی بی کو اس جواب نے بدمزہ نہیں کیا۔ کیا ہے، کیوں بلا رہی ہو؟ نی بیٹھ ادھر، کچھ مشورہ کرنا ہے تجھ سے۔ مشورہ؟ اور مجھ سے؟ اللہ خیر کرے۔ وہ بڑبڑا کر بیٹھ تو گئی لیکن کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تیری پھوپھی ساس انوری کی بیٹی ستارہ کی شادی بربادی ہو رہی ہے، بلایا ہے ہم سب کو۔ انوری اپنی واری دے چکی ہے، تیری شادی پر وہ جو کام والے 4 جوڑے تھے نا، وہ اسی کی طرف سے تھے، اور وہ انگوٹھی جس پر نیلا نگ لگا ہوا تھا، وہ بھی اسی نے ہی دی تھی۔ اچھا تو اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، کسی پاگل دی اولاد، بدلے میں تجھے بھی اس سے بڑھ کر دینا پڑے گا۔ نہ، میں کوئی کمائیاں کرنے نکلتی ہوں، کہو اپنے پتر سے لا کر رکھے پیسے تمہارے ہاتھ پر۔ میں جو کماتا ہوں اماں تمہارے ہی ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے میرا گھر والا، ہم میاں بیوی تو اپنا کما کر بھی فقیر کے فقیر ہی رہتے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں لا کر پکڑاتا ہے۔ بطولہ بی بی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ اچھا بھلا خرچہ آ گیا تھا سر پر۔ بطولہ بی بی کو جب کچھ نہ سوچا تو سر پر کالا دوپٹہ باندھ کر لیٹ گئیں۔ اماں اتنے شوق سے ساگ پکوایا تھا، تھوڑی سی روٹی تو کھا لے۔ 1.5 گھنٹے بعد ثریا نے آ کر کندھا ہلایا۔
ہن کتھے دا ساگ سوچوں نے مار دیا ہے مجھے۔ اماں اٹھ تو اکلوتی بہو نور جہاں بھی چلی آئی اور آ کر بستر پر ان کے قریب ٹک گئی۔ برادری میں بڑی تھو تھو ہوگی، نوری میری تو آواز بھر آئی تھی۔ نہ ایسے ہی تھو تھو ہوگی، میں سوچ رہی ہوں پچھلے سال دبئی سے میری خالہ میرے لیے جوڑے لے کر آئی تھیں، ویسے کے ویسے ہی رکھے ہیں۔ اور رہی بات انگوٹھی کی، وہی پھپھو کی دی ہوئی انگوٹھی میں کچھ پیسے ملا کر ٹاپس بنوا لیتے ہیں، نگ موتی زیادہ لگوا لیں گے تو خوب بھاری بھاری لگیں گے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ بطولہ بی بی نے بڑھ کر پیشانی چوم لی۔ اماں نئے کپڑے تو ہمارے بھی ہونے چاہیے، لڑکیوں نے یاد دلایا۔ اور کوئی موقع ہوتا تو بطولہ بی بی اس یاد آوری کا شکریہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتیں، لیکن اب تو سر سے بوجھ اترا تھا تو توجہ نہیں دی۔ آنے والے دن ہنگامہ خیز رہے، اور جس وقت ان کی مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس منڈی مرید کے لیے روانہ ہوئی، آتے جاڑوں کی دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بطولہ بی بی آج سے 6 سال پہلے بنایا گیا ویلوٹ کا جوڑا پہنے کافی بااعتماد اور باوقار دکھائی دے رہی تھیں۔ پرس بھی کندھے پر ڈال رکھا تھا اور بہت تیز عنابی رنگ کی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ انوری کے گھر بچ بچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ہدایت تھی جو اتنے دنوں میں بار بار دی تھی۔ اماں مونگ پھلیاں ہی خرید لو۔ نازی نے للچائی نظروں سے مونگ پھلیوں کے پیکٹوں کو دیکھا۔ دفعہ دور، پہلے ہی دھوئیں نے کلیجہ ساڑا ہوا ہے۔ اچھا پھر مسالے والی مولیاں ہی لے دو۔ کم بختوں، ڈکار مار کر سب کا سفر غارت کروں گی۔ اماں کنجوسی کی حد ہوتی ہے، لڑکیاں خفا ہو کر بولیں۔ بطولہ بی بی نے ٹھنڈی سانس بھری، کیا بتاتیں مہنگائی کے اس دور میں کیسے دانتوں سے پکڑ کر خرچ کر رہی ہیں۔ بچے چھوٹے تھے جب بیوہ ہوئی تھیں، کچھ لوگوں کے کپڑوں کی سلائیاں کیں، بازار میں اچار چٹنیاں بنا کر بیچیں، پر سچی بات ہے جیسے اب آ کر کمر ٹوٹی تھی، اتنی تنگی پہلے نہیں تھی۔ اب رشید عرف کاکا کماتا تھا، وہ خود اب تک اچار چٹنیاں بنا کر فروخت کرتی تھیں، بہو بیٹیاں بھی تھوڑا بہت سلائی کڑھائی کا کام کر لیا کرتی تھیں، مگر مہینہ پار ہی نہیں ہوتا تھا، بجلی گیس پانی کے بل بھرتے بھرتے وہ خالی ہو جاتے، اور پیٹ کا دوزخ بھرنا عذاب ہو رہا تھا۔ اوپر سے یہ بیاہ شادی کے خرچے، میری بھی 2 بیٹھی ہیں، کدھر دھکا دوں گی انہیں۔ سارے غریب طبقے کے حالات ایک جیسے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا نہیں سوچتے، کتنی خود غرضی سے صرف یہی سوچتے ہیں کہ اپنا گھر بھرتا جائے، ورنہ اگر بیٹیاں 2 کپڑوں میں ہی رخصت کرا لی جائیں تو۔ اماں کیا سوچ رہی ہو؟ کتنی آوازیں دی ہیں، سنتی ہی نہیں ہو؟ نازی نے کندھا ہلایا۔ بطولہ کو تو مہنگائی کے جن نہیں مار ڈالا، ورنہ یہ بطولہ تو مرنے والی نہیں تھی۔ چھوڑو اماں، دفع کر مہنگائی کو اور مہنگائی کرنے والوں کو۔ وہ دیکھ نئی نویلی دلہن کیسا پیارا سوٹ پہن کر بیٹھی ہے، نازی نے سرگوشی میں بتایا اور سائیڈ والی سیٹوں کی جانب اشارہ کیا۔ دفعہ دور، پیارا سوٹ، ناز پٹی سے اتنا نہیں ہوا، اوپر چادر ہی ڈال لے، دیکھ تو سارے مرد کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور اس کا مرد بے حیا بے غیرت۔ چپ کر اماں۔ خالہ جی تسی پچھلی سیٹوں پر چلے جاؤ، کنڈکٹر نے آ کر حکم دیا۔ نہ پر کیوں، ادھر کس مستنڈے کو بٹھانا ہے؟ او مائی آہستہ، وہ اپنے تھانے دار صاحب آ رہے ہیں۔ خیر تو ہے؟ میں نے ٹھیک ہی بولا ہے، اور تو کہہ دے اپنے تھانے دار سے میں کوئی مفت میں یہاں نہیں بیٹھی، ٹکٹ خریدے ہیں۔ کیوں تماشا کرتی ہیں، ہم ساروں کو بس سے اتروا دیں گی، چل لمحہ پیچھے چلتے ہیں، رشید جلدی سے بولا، اور بطولہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پیسے دیے تھے، لیکن زور آور کا زور چل گیا، وہ آخری سیٹ پر آ گئے جہاں ہچکولے بہت زیادہ لگتے تھے۔ چند سال پہلے اتنا اندھیرا نہیں تھا، لوگ مظلوم کی حمایت میں بولتے تھے، مگر اب تو کسی کو کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کوئی اس کے حق میں نہیں بولتا، سب تھانے دار سے ڈر گئے تھے۔ اماں پھپھی کا گھر ڈبل سٹوری ہے نا، بہت سے کمروں والا؟ آہو، پچھلے سال آئی تھی تو بتا رہی تھی۔ بھائی ہمیں کیا، تم چاہے 4 سٹوریاں بنا لو، ہم اپنے 2 کمروں میں ہی خوش ہیں۔ نہیں اماں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی چلو ایک کمرہ تو مل ہی جائے گا نا۔ سچی ان ہچکولوں نے تو کمر کی ہڈیاں چٹخا دی ہیں، اور ہماری سڑکیں کدھر کچے پکے راستے ہیں جن پر بس چلتی کم اچھلتی زیادہ ہے۔ یہ کم بخت تھانے دار اچھے بھلے اگلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ بطولہ بیگم کو نئے سرے سے تاؤ آیا، اے بہن کدھر جا رہی ہو؟ اگلی سیٹ پر بیٹھی عورت نے اپنی بوریت مٹانے کو گفتگو کا آغاز کیا۔ گھر ہی جا رہی ہوں، تجھے کلبوں میں جانے والی لگتی ہوں، آئے ہائے دفع ہو، لگتا ہے کسی نے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے۔ خاتون نے وار کرنے کے بعد رخ موڑ لیا۔
بطولہ کو دھکے دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کی شور پایا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ان کی سیٹوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھانے دار گرجے، وے مسافروں، 10 روپے صدقے کے نکال لو اور اس پولیس والے کو دو، لگتا ہے جیب خالی ہے اس لیے اتنا تپ رہا ہے۔ بطولہ بی بی کا تیکھا وار، وہ تو تڑپ گئے اور لگے للکارنے۔ کاکا رشید کا تو رنگ اڑ گیا، دونوں لڑکیاں بھی سہمی جا رہی تھیں۔ کون مرد ہے اس بدتمیز عورت کے ساتھ؟ ذرا طبیعت تو صاف کروں اس کی۔ آہ جی، پہلے اپنے منہ پر لگی چکنائی تو صاف کر، مکھی بار بار پھسل رہی ہے، اس کے بعد عورت کی سچی بات پر غصہ کر لینا۔ یہ 2 اسٹوڈنٹس تھے، گرم جوشیلے خون والے، ان کا بولنا تھا کہ باقی سب بھی بھن بھنانے لگے۔ تھانے دار کو وقت کا تقاضا سمجھ میں آ گیا، اس لیے چپ سادھ لی۔ منڈی مرید کا راستہ اب بھی کتنا گندا ہے، سریا نے اڈے سے باہر آ کر چنچی میں بیٹھتے ہی بیزاری سے کہا۔ آہو، تیرا شہر تو بہت لش لش کرتا ہے نا۔ آئے جی، میں نے کہا گنڈیریاں ہی لے لو۔ نور جہاں نے سرتاج سے فرمائش کی۔ کیوں؟ مرید کی گنڈیریوں میں سے کیا کنوں کا رس نکلتا ہے؟ خبردار جو کسی نے پیسوں والی بات کی تو اتنا کرایہ لگ گیا، ابھی واپس بھی جانا ہے، بے فضول بے فائدہ۔ بطولہ بی بی نے زور سے سر جھٹکا۔ میں نے کہا تو تھا آپ اور میں ہی چلتے ہیں اماں، رشید نے یاد کروایا تھا۔ آہو، پھر باقی عمر تانے سننے میں گزر جاتی، کڑیوں کو پھوپھی سے ملوانے نہیں لاتی، کڑیوں کو لے جاتی ہے بہو کو چھوڑ جاتی، شریکوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ توبہ ربا، یہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز بنائی ہیں تو نے؟ بنا ہی دی تھیں تو مجھے کم از کم امریکہ میں ہی پیدا کر دیتا۔ رکشے والے نے پیچھے مڑ کر بطولہ بی بی کو دیکھا، کہکا مار کر ہنسا، پھر باقی سفر بھی ہنستا ہی رہا۔ کاش اس کا پورا دن ہنستے مسکراتے ہی بسر ہوا ہو۔ حسب روایت گھر میں خوب رونق تھی، خصوصاً باتھ روم کے باہر تو ایک ہجوم سا تھا، اور خوب بول بھی رہے تھے۔ یہ تو غور کرنے پر پتہ چلا تھا جو باتھ روم میں جا کر بیٹھ گیا تھا سب اسی کے خلاف تھے۔ پھوپھی انوری ان سب سے کھلے دل سے ملی، اور یہ تارا کو دیکھ کر تو بطولہ بی بی ٹھٹکی۔ میسنی سی درفٹے منہ صورت ہوا کرتی تھی، اب کیا نکھار آیا تھا، پتہ نہیں کون کون سی کریمیں استعمال کرتی رہی ہے۔ آ گئے آپ لوگ؟ بھائی اکلوتی مامی ہوں کڑی کی، آپ کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ برادری اکٹھی تھی، دلچسپ مشغلہ یعنی اعتراض کھیلا جا رہا تھا۔ ہاں، تیری ماں کی طرح جو جہاں ویا کا سنتی ہے ٹبر سمیت مہینہ پہلے ڈیرے ڈال کر خرچہ بچاتی ہے۔ بطولہ، نہیں بھابھی، ابھی سفر سے آئی ہو، خیر سے لڑنے کو بہت دن ہے ابھی، آرام کر لو۔ چھوٹی نند اصغری ہمدردی بھی کی تو کس انداز سے، کیسے لپیٹ لپیٹ کر مارتی ہیں میسنیاں۔ پھوپھی تمہاری رجو کا کیا بنا؟ سسرال والوں سے صلح ہوئی یا تمہاری ہی طرف بیٹھی ہے سینے پر مونگ ڈالنے کو؟ نور جہاں کو سسرالی مسئلے مسائل میں بہت دلچسپی رہتی تھی، ویسے تو بطولہ بی بی کو اس کی یہ عادت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن اس وقت جی چاہا بڑھ کر بہو کا منہ چوم لے۔ نی کڑیوں، اپنا سامان سٹور میں رکھ دو، ادھر باورچی خانے کے ساتھ سٹور ہے، تالا شالا لگا دینا، ایویں کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی تو الزام اپنی انوری پھوپھی کو مت دینا۔ نازی بیٹھی رہی، سریا سامان کو ٹھکانے پر رکھنے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنا اچھا گھر بنا لیا ہے پھوپھی نے، ستائشی انداز میں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ لائیں جی، میں رکھ دیتا ہوں۔ سامنے انوری پھوپھی کا بیٹا ارشد آ گیا تھا۔ ہائے ارشد بھائی جی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، اور تم نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی؟ وہ تو شرما کر سمٹ سی گئی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں چھت پر چڑھ کر گڈیاں اڑاتی ہوں، گلی میں کرکٹ کھیلتی ہوں بھائی۔ نہ بتاؤ بھلا یہ کوئی سوال ہے؟ لڑکیوں نے ہانڈی روٹی کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ شکر ہے پورا جواب سننے کے بعد تسلی ہوئی تو ہنس پڑا۔ شاباش، سامان راستے میں رکھ کر کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ پھوپھی انوری کمرے سے نکلی تھیں۔ اماں میں سے پوچھ رہا تھا تم واقعی سریا ہو؟ کتنی چھوٹی سی تھی جب دیکھی تھی۔ ہاں پتر، وقت بھی تو بڑا گزر گیا۔ پھوپھی پتہ نہیں کیوں رنجیدہ ہو گئیں۔ سریا بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ سریا، یہ اپنی تارا تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اسٹور سے واپسی پر بھائی رشید عرف کاکا ٹکرا گئے اور چپکے سے بولے۔ سریا نے آنکھیں نکالیں۔ اوہو خدا کو مان، کیوں میرا بسا بسایا گھر برباد کروانے لگی ہو؟ بھائی نور جہاں میری بیوی ہے، میں تو کسی اور کے بارے میں ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوہو کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی بہن میں، ضرور اپنی پھپھو کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں بھائی، بڑا پیسہ آ گیا ہے، بڑی مغرور ہو گئی ہیں، ہم تو اس ویا پر آ کر پچھتا رہے ہیں۔ اماں ستارہ کے سسرال سے فون آیا ہے، کوئی لڑکی چلا کر اعلان کر رہی تھی۔ انوری بیگم لپک جھپک کر ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔
پیچھے تجسس کی ماری خواتین بھی کچھ دیر بعد گرما گرم خبر کے ساتھ واپس آئیں۔ لو جی، تارا کے سسرال سے نئی فرمائش آئی ہے۔ بتانے والے کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ کہہ رہے تھے دولہے کی ماں کو ہلکی سی چوڑیاں ڈال کر ٹرخانہ دینا۔ تحفے ایسے آنے چاہیے کہ ہمارے شریکے والے جل بھن جائیں۔ آئے ہائے مرن جوگے، شوخ بے حیا، ایک بزرگ خاتون نے کہا۔ بطولہ بی بی اب انوری کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ انوری تھک کر ایک طرف ڈھہ گئی تھی۔ ان کے دونوں بیٹوں کی بھی حالت ایسی ہی تھی۔ انوری اور بطولہ کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وجہ وہی فساد کی جڑ، نند بھابھی کا رشتہ، اور مزید وجہ انوری کے بد مزاج میاں کی تھی۔ بچپن میں تارا اور رشید عرف کاکے کا رشتہ انوری اور اس کے مرحوم بھائی یعنی رشید کے باپ نے منہ زبانی طے کیا تھا، لیکن رشید کے باپ کی وفات کے بعد تارا کے باپ نے یہ رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ لڑکا تو یتیم ہے، محنت مزدوریاں کر کے ماں بہنوں کو پالے گا، میری بیٹی کو اچھے گھرانوں کی کمی نہیں۔ رشید کو تو 2 سال پہلے ہی بطولہ نے نور جہاں سے بیاہ دیا تھا۔ تارا کی قسمت اب آ کر کھلی تھی اور پتہ نہیں کیسے لوگوں سے نصیب جڑ گیا تھا۔ بطولہ ساری قداوتیں بھلا کر نند کے پاس جا بیٹھی۔ گھبرانا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، آخر ہم سب قریبی رشتہ دار ہیں، تارا سب کی بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کی بھیڑ جھپٹنے لگی۔ انوری رونے لگی۔ جب سے رشتہ پکا ہوا ہے ان لوگوں کی فرمائشیں جاری ہیں، اب تو کک سے بھی ہلکی ہو گئی ہوں، کہاں سے بھاری زیور چڑھاؤں لڑکے کی ڈائن ماں کی قبر پر۔ اللہ کرے پتر کے بیاہ سے پہلے ہی موت آ جائے اسے، دل جلے ایسی ہی باتیں کر سکتے تھے۔ شام کو تارا کی بری لے کر آ رہے ہیں، تب بھی پورا بارات والا کھانا پک رہا ہے۔ شگن کی ڈھیروں مٹھائی الگ ساتھ جائے گی، مہندی پر بھی آئیں گے جس پر الگ خرچہ، شادی پر تو خرچہ ہونا ہی ہے۔ اب یہ سب خرچہ کہاں سے کریں ہم بطولہ بھابھی؟ سچ کہتی ہوں، اب تو گھر کا سامان بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ لے میں نے تو سنا ہے تیرے لڑکے بہت کماتے ہیں۔ حاضرین میں ایک سنگ دل خاتون ہر جگہ ہوتی ہے جو کسی کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سوال ڈال دیتی ہے۔ آپا میرے بیٹے دیانتداری سے کماتے ہیں، کوئی ڈاکے نہیں مارتے۔ اور لے سن لے بطولہ بھابھی، تو کہتی تھی تارا سب کی بیٹی ہے، یہاں تو میرے اپنے میرا درد نہیں سمجھ رہے۔ شادی کی اس گھر میں فرمائش کے بعد رونق مان پڑ گئی تھی کہ اہل خانہ پریشان تھے۔ انوری کے دونوں لڑکے اور میاں مزید رقم کا بندوبست کرنے نکل گئے تھے۔ انہوں نے تو دولہے کی ماں کے لیے چوڑیاں بنوائی ہی نہیں تھیں، صرف جوڑا ہی رکھا تھا، مگر اپنے منہ سے اب وہ مانگ رہے تھے، پوری نہیں کریں گے تو بیٹی کو جواب دینا پڑے گا۔ اس بات نے باپ اور بھائی کو ہر طرف ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ رشتہ دار کچھ اداس شکلیں بنا کر بیٹھنے کے بعد پھر اپنی خوشگوار باتوں میں لگ گئے۔ لڑکیاں تو ڈھولک بھی بجانے لگیں۔ شام کو بارات کی صورت لڑکے والے آئے، 5 نندے تیوری چڑھائے ہوئے۔ ساس کے تو خیر مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ بری کی نمائش ہوئی، ٹھیک تھی، کچھ جوڑے تو کافی اچھے تھے۔ کھانے کا دور شروع ہونے سے پہلے ساس نے اپنے کڑے دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ ابھی بن کر نہیں آئے، انوری نے کہا۔ اور میری لڑکیوں کے لیے کیا بنوا رہی ہو؟ ایک ایک انگوٹھی تو ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے غربت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لالچ بڑھ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو نوچ کھانے کو تیار ہیں۔ ہم سب بحث کوئی ہوگا۔ پھپھا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بہن جی اپنی لاڈلی بیٹی، اپنے گھر کی رونق آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ اے نا بھائی، مجھے تو لگ رہا ہے کوئی لاڈلی دھی نہیں، کوئی بوجھ سر سے اتار رہے ہو۔ 100 ارمان ہوتے ہیں ماں بہنوں کے لیے، لیکن ادھر کوئی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں، ادھر تم سب کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ حالانکہ ان باتوں کا خیال تو آپ لوگوں کو خود ہونا چاہیے۔ چاچا جی، بڑی بیٹی نے بھی ماں کی بات میں حصہ ڈالا۔ سفید پوش ہیں ہم بھی، کہاں سے پوری کریں ایسی بے تکی فرمائشیں؟ بے تکی یعنی آپ کا مطلب ہے کہ؟ لڑکے والوں کی طرف سے آئی تمام خواتین بولنے لگیں، تو ادھر برادری والی کوئی خاموش رہتی۔ انوری اور اس کے بیٹے اپنے طرف کے مہمانوں کو خاموش کروانے کے لیے ہاتھ جوڑ رہے تھے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ بات بڑھتی چلی گئی۔ لڑکے کی طرف کے مرد بھی شامیانے میں آ کر شامل ہوئے۔ بس جی، یہ تو ہو گیا، رکھو اپنی لڑکی اپنے پاس، ہم نہیں آ رہے کل بارات لے کر۔ لڑکے کے باپ نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مکہ رسید کر کے فیصلہ کن انداز میں کہا، بھائی صاحب میری بات سنیں۔ انوری اور اس کا شوہر صدمے سے چور ان کے پاؤں تک پکڑنے کو تیار تھے، لیکن دونوں لڑکے جوان گرم خون والے تھے، ایسی بے عزتی برداشت نہ کر سکے۔ ماں باپ کو پیچھے کرتے ہوئے بولے، جاؤ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ایسے بغیر تمہیں بہن دینے سے بہتر ہے ہم ساری عمر اس کو گھر بٹھائے رکھیں۔
لوگ بری کے ساتھ واپس چلے گئے اور پیچھے موت والے گھر کا سوگ اور سسکیاں رہ گئیں۔ انوری پھپھی تو بے ہوش ہو کر گر گئیں اور پھپھا جی تو سر ہاتھوں میں گراتے ملول بیٹھے تھے۔ ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا، لالچ نے ساری خوشیاں چرا لیں۔ تارا کے ابا، لاکھوں روپیہ لگ گیا، قرض الگ چڑھ گیا، پر بیٹی کو خوشیاں پھر بھی نہ دے سکے۔ ہائے اب کیا بنے گا میری تارا کا؟ تارا خوبصورت بھی نہیں ہے، بس عام سی لڑکی ہے، اب یہ داغ بھی لگ گیا۔ دوسری بار بارات آنے کو بہت مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اس گھر سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی تھی۔ غرور کی سزا ہے جی، بس اللہ بچائے اس غرور سے۔ بندے کے پاس پیسہ بعد میں آتا ہے اور گردن میں سریا پہلے آ جاتا ہے۔ میں نے تو آج تک کبھی غرور نہیں کیا۔ یہ خالہ شریفہ تھیں جن کی آج تک کسی سے نہیں بنی تھی، مگر اس موقع پر سب نے اسبات میں سر ہلانا ضروری سمجھا۔ میرا خیال ہے سویرے واپس چلنا چاہیے، اب یہاں رہ کر کیا کرنا؟ اوہو، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اٹھ کر سامان باندھتی ہوں۔ ہائے ہائے، کتنا خرچہ کر کے آئے تھے ہم شادی کے لیے، میری بیٹیوں نے تو ہزاروں کی تیاری کر ڈالی تھی، سب برباد گیا۔ اماں بڑا ہی برا ہوا پھوپھی انوری کے ساتھ۔ اندر کمرے میں بطولہ، رشید اور نور جہاں بیٹھے تھے۔ بس بہو، اسی لیے تو لوگ بیٹی کی پیدائش پر روتے ہیں، ہم بدید لوگ اس نعمت کی قدر جو نہیں کر سکتے۔ بطولہ نے آہ بھری۔ اماں میں سوچ رہی تھی، میری جنتی خالہ کا بیٹا ہے نا صدیق، کیوں نہ اس کو فون کروں، ساری بات بتا کر تارا سے شادی کا کہوں۔ نہ چپ کر، اس کے لیے تو میں اپنی سریا کا سوچتی ہوں۔ پر اماں، ہماری سریا میں کون سی کمی ہے؟ تارا پر تو دروازے سے بارات واپس جانے کا داغ لگ چکا ہے۔ رشید نے بھی سمجھایا، چپ کرو، سر نہ کھاؤ میرا، پہلے ہی جو بدمزگی ہو گئی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ چائے بنا دوں اماں؟ لے دس، بھلا یہ کون سا موقع ہے چائے کا؟ میں انوری کو دیکھوں، جب میرا یہ حال ہو رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ماں ہے۔ انوری کا حال واقعی بہت برا تھا۔ اس کے پاس تارا کی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ماں باپ بھائیوں سے سب سے شرمندہ تھی۔ نی تارا، تو کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہے؟ دنیا ان لالچی لوگوں پر ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اٹھ شاباش، اتار دے یہ پیلا جوڑا، چل کسی اچھے رنگ کا جوڑا پہن، اٹھ شاباش۔ بطولہ نے جا کر چمکارا۔ دیکھ لینا، تجھے اس سے کوئی اچھا ساتھ ملے گا۔ کسی نے تسلی دی، باقیوں کے چہرے مزید دکھ کی تفسیر بن گئے۔ ہاں، یہ بس تسلیاں ہی تو ہیں۔ مہمانوں کی اکثریت سامان سمیٹنے لگی تھی، کھانا تو تیار پڑا تھا، اب میزبان تو کسی قابل تھے نہیں، سب نے خود ہی سرو کیا، خود ہی کھایا۔ اکثر کو تو اتنی بوریت محسوس ہوئی کہ وہ رات کو ہی بس کے اڈوں پر پہنچ گئے۔ کل تک گھر میں کتنی رونق تھی، آج خاموشی چھا گئی۔ بطولہ بی بی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تارا کی شادی کا سن کر دل سے میں کسی کا برا نہیں چاہتی، کسی کی بیاہ کی خبر کے ساتھ پہلی ہی پریشانی تو مجھے خرچے کی لگ جاتی ہے، بس اسی لیے ایسا بھول گئی تھی۔ کروٹ بدلی، نیند پھر بھی نہیں آئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، کچھ پیاس محسوس ہو رہی تھی، پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ انوری کے کمرے سے ابھرتی سسکیوں نے قدم روک لیے۔ انوری اور تارا رو رہی تھیں۔ بطولہ پانی پیے بغیر ہی پلٹ آئی۔ نور جہاں، نی نوری، بہو کو جھنجھوڑا، فون کر اپنے بھائی صدیق کو، اسے بتا تو نے اس کا رشتہ اپنی پھوپھی ساس کی بیٹی تارا سے طے کر دیا ہے۔ پر اماں، تم تو کہتی تھی سریا کے لیے۔ اگر ہم سب خود غرض ہو گئے، اپنی اپنی میں پڑ گئے، تو سچ کہتی ہوں کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی تو ہو جو اپنے سے ہٹ کر دوسروں کا سوچے۔ میری سریا ابھی کم عمر ہے، بس تو تارا کی فکر کر، صدیق تو مان جائے گا، اس کی طرف سے میں ہاں کرتی ہوں، تم بس پھوپھی سے بات کر لو۔ اور بطولہ بی بی واپس پلٹی، جا کر انوری کے دروازے پر دستک دی اور پھر اندر داخل ہوئی۔ نی تارا، بس کر، میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا، اور بھائی تم سارے گھر والے ادھر بیٹھے ہو۔ سب کے سامنے پھر کچھ خیال آیا تو نور جہاں کو آوازیں دینے لگیں۔ نور جہاں بھی الٹے سیدھے دوپٹے کے ساتھ فوراً چلی آئی۔ لے، خود بات کر لے، منڈے کی بہن تو ہی ہے نا۔ اور جو بات نور جہاں نے کی، اس سے وہاں شادی اور مرگ کی کیفیت ہو گئی۔ کچھ دیر تک تو کوئی کچھ بول ہی نہ سکا، پھر انوری لپک کر پہلے بطولہ اور پھر نور جہاں کے گلے لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں منظر ہی بدل گیا۔ گھر پر لگی آرائشی بتیاں جو شام کو بند کر دی گئی تھیں، پھر سے جلا دی گئیں۔ سوتی ہوئی لڑکیوں کو جگایا گیا۔ وہ زور و شور سے ماہی آوے گا، میں پھلا نال ترتی سے جاؤں گی گانے لگیں، اور ادھر مائی صدیق صاحب ہر بات سے بے خبر اپنے بستر میں گھسے خراٹے لے رہے تھے۔ اپنی بیٹی کا نصیب میں نے تارا کو سونپ دیا سونے رب، اب اس بات کو میرے لیے پچھتاوا نہ بنانا، میری بچی کا نصیب تو ہی کھولنا۔ بس سویرے نور جہاں نے صدیق کو بھی اطلاع دے دی۔ خیر مبارک آپا، تجھے بھی مبارک ہو، پر اتنی جلدی میں کیسے انتظام کروں گا؟
महीने 2 महीने की मोहलत तो दो, वो 4 दिन बाद शादी का सुनकर बुखला गया। सारी बात समझा दी फिर भी वही बकवास, तो अभी भी नींद में है। आखिरी बार बता रही हूँ, कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तारीख नहीं बदली जा सकती। मुझे पता है तो इंतज़ाम कर लेगा, अब झूठ मूठ के नखरे बंद कर, ये ले अपनी सास से बात कर। नूरजहां ने अनवरी को फ़ोन थमा दिया। सदीक से बात कर कर अनवरी ने नूरजहां को गले लगाकर ढेरों दुआएं दे डालीं। अम्मा मेरा ख्याल है अब हम वापस चलते हैं, सदीक की तरफ से बरी बनानी है, और बारात भी तो हमने ही लानी है ना। नूरजहां की बात पर लड़कियां और बतूला हंसने लगीं और अस्पात में सर हिलाने लगीं कि बारात के साथ बराती बनकर आना भी फ़ख्र की बात होती है। ठीक है तुम सब जाओ, मगर सुरैया मेरी तरफ से शामिल होगी, मेरी होने वाली बहू की हैसियत से। अनवरी ने ये क्या बात कर दी, बतूला तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ख़ानदान का सबसे पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का जिस पर फूफा को बहुत फ़ख्र था। बतूला का यही ख्याल था कि अपनी किसी भांजी भतीजी को ही बहू बनाकर लाएगी, मगर रब को बतूला की कुर्बानी पसंद आ गई। इसने इस जैसा दामाद इसको अता कर दिया। अब आंखें भिगोने की बारी बतूला की थी। खुदा की रहमत से हम क्यों मायूस हो जाते हैं, वो तो बेहिसाब अता करता है, हमारी ज़रा सी नेकी पर माला माल कर देता है। तो फिर अब अगर रब इस कौम से नाराज़ है तो कहीं हम अपने अमाल की सज़ा तो नहीं पा रहे।